بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر جناب افغان سرزمین جو ہے وہاں سے دہشت گردی کی جا رہی ہے اور پاکستان کے اندر کی جا رہی ہے۔ ستمبر کے مہینے میں سیکیورٹی فورسز نے مستونگ میں داعش کے ایک کمانڈر کو ہلاک کیا تھا۔ اس کے علاوہ ٹی ٹی پی کے 5 دہشت گرد بھی مارے گئے تھے۔ پشاور گاڑی میں سوار 2 خودکش حملہ آور مسجد میں داخل ہونے کے لیے پہنچے تھے۔ پشاور ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے ایک حملہ آور مسجد کے باہر ہی ہلاک کر دیا گیا۔ پشاور فائرنگ کے تبادلے میں 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے اور پشاور میں آواز سن کے فائرنگ کی آواز سن کے نمازی جو ہے وہ جناب باہر نکل آئے تھے۔ ایک خودکش حملہ آور جو کہ مسجد کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور وہاں پہ جا کے اس نے کارروائی ڈالی جس کی وجہ سے نقصان بہت کم ہوا۔ ٹی ٹی پی کی ہنگو میں عید میلاد النبی کے روز بزدلانہ کارروائی ٹی ٹی پی کے پیچھے چند ماہ سے پاکستان کے امن کو تباہ کرنے پر مرکوز ہے۔ تھوڑا پولیٹیکل سائٹ پہ بھی آنا چاہوں گا جی میں، اور لندن میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ ملیں گے اور کچھ ہی دنوں میں وہ فیصلہ بھی سامنے آ جائے گا شاہد خاقان عباسی صاحب کا کہ انہوں نے مزید اپنا پولیٹیکل سفر جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ جاری رکھنا ہے یا پھر وہ نئی پارٹی بنائیں گے، جیسے کہ مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت بھی فیصلہ کریں گے شاہد خاقان عباسی صاحب کہ نئی پارٹی بنانی چاہیے اسی وقت نئی پارٹی کا اعلان کر دیں گے۔ اب نئی پارٹی کا جو نام ہے وہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے لیکن ابھی تک اس کو سامنے نہیں لایا جا رہا، لیکن اگلے کچھ دنوں میں جو اہم فیصلہ ہونا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے اس پہ بہت سی چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب آج محمد زبیر صاحب، گورنر بھی رہ چکے ہیں جناب سندھ کے اور مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ لیکن پہلے میں بات کرنا چاہوں گا زبیر صاحب سے۔ زبیر صاحب سے پوچھ لیں کہ ریئلٹی کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ کنفیوژنز بہت چل رہی ہیں اور کنفیوژنز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں زبیر صاحب بھی اس کی کلیئرٹی دے سکتے ہیں۔ پہلے زبیر صاحب۔ محمد زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، گورنر بھی رہ چکے ہیں سندھ کے۔ زبیر صاحب ایک کنفیوژن تو ختم کر دیں، یہاں پہ ہر دوسرے منٹ میں ایک کنفیوژن یہاں پہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب شاید آخری وقت پہ کوئی اپنا پلان جو ہے 21 اکتوبر والا پاکستان میں آنے والا چینج کر دیں۔ واٹ آر دا پاسبلٹیز، واٹ آر دا چانسز؟ دیکھیں میں تو خود ان سے لاسٹ تھرسڈے کو ہی آیا تھا واپس، وہاں 2 ہفتے رکا بھی تھا، اور جتنے بھی پلان بنے ہیں اور جتنی میٹنگز اور اس کے بعد بھی جتنی میٹنگز ہوتی ہیں، زوم پر میٹنگ ہوتی ہیں ہماری پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ ایٹ ایوری لیول، تو میرا تو بالکل یقین ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو آئیں گے۔ کوئی وجہ ایسی ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے 21 اکتوبر کو نہیں آئے۔ ایک وجہ ہو سکتی تھی جو سب جس کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں، ان کے جو لیگل سٹیٹس ہے کہ جی وہ یہاں سے جیسے گئے تھے تو واپس آئیں گے، ویدر ہی ول بی اے فری مین اور ہی ول ناٹ بی اے فری مین، تو وہ جو پاسبلٹی ہے تو وہ چاہے اکتوبر 21 کو آئیں یا نومبر 21 کو آئیں، وہ ایسپیکٹ تو ہماری جو لیگل ٹیم ہے، میاں نواز شریف کی لیگل ٹیم ہے، دے ہیو ٹو ایڈریس دیٹ تھرو دا کورٹس۔ تو اس میں تو اس سے کوئی تعلق نہیں کہ اگر وہ 15 دن ڈیلے کر دیں گے تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ اور آفٹر گیونگ دا ڈیٹ آف اکتوبر 21 تو میرا خیال ہے پولیٹیکلی یہ صحیح نہیں ہوگا کہ کسی وجہ سے اس کو چینج کیا جائے۔ تو اف ایوری تھنگ گوز ویل، اور جو کہ اس وقت ہمیں لگ رہا ہے اٹ ول گو ویل ان شاء اللہ تعالیٰ، تو وہ لینڈ کریں گے 21 اکتوبر کو لاہور میں۔ اچھا، لیگل ٹیم جو ہے وہ تو بڑے عرصے سے زبیر صاحب انگیج ہوئی ہے، تو ابھی بھی دا لیگل ٹیم ہیز ڈاؤٹس کہ جناب وہ ان کو کوئی ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ وائی آر دے ان 2 minds؟ دے آر ناٹ ان 2 minds۔ اگر آپ کورٹ میں جاتے ہیں، میں اور آپ یا کوئی اور شہری کورٹ میں جاتا ہے، تو ہمیں ظاہر ہے اپنی طرف سے اگر اپنی سچائی پر یقین ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جج صاحب فیصلہ کیا کریں گے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ رانا صاحب اٹ از کلوزلی گارڈڈ سیکرٹ ود ان دا لیگل ٹیم، اور 2-4 اور لوگوں کو پتہ ہوگا، مریم نواز کو پتہ ہوگا یا سینئر لیڈرشپ میں سے 2-3 لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایگزیکٹلی کیا اپروچ ہوگی، کیا پلان ہے۔ ہمارے لیے نہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اتنا ہمیں پتہ ہے کہ جی آپ تسلی رکھیں
اور لیگل ٹیم ایڈریس کرے کہ جب وہ تاریخ آئے گی 21 اکتوبر، اس سے چند دن پہلے یا ہفتہ پہلے وہ ہم موومنٹ دیکھیں گے کہ یہاں ہم کورٹس کو کیسے اپروچ کرتے ہیں اور ہمارے لائرس کی کیا لاجک ہوتی ہے ٹو انشور کہ میاں نواز شریف جب قدم رکھیں پاکستان میں تو ہی از اے فری مین اینڈ ہی از ایبل ٹو میٹ جو لاکھوں جو سپورٹرز ان کے لاہور پہ آئیں گے ان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ آمنے سامنے ہوں ایز اے فری مین. تو لیٹس ہوپ اینڈ پرے. تو اگر if there are some hindrances, if there are some issues on the legal side, and if he is not like if there are some chances like even like 1% chance that he cannot be a free man, تو اس صورت میں ان کا آنا ڈیلے ہو سکتا ہے. But as of now he is like he's coming on the 21st, right? He's coming on the 21st اور لیگل ٹیم نے یہ یقین دلایا کہ there will be no issue کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنے لارج سکیل پر ایک پریپریشن ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے قصبوں سے لے کے شہروں میں ہر صوبے میں آزاد کشمیر گلگت بلتستان ہر جگہ سے اتنا زیادہ ایک پلان کے تحت انٹرسٹ ڈیولپ کیا جا رہا ہے ہائپ ڈیولپ کی جا رہی ہے لوگ خود سے بھی اپروچ کر رہے ہیں لیکن ان اے ویری پلانڈ اینڈ اسٹرکچرڈ مینر ایک کیا جا رہا ہے چاہے وہ سندھ ہو چاہے پنجاب ہو باقی جو صوبے ہیں ان میں اور باہر سے بہت پاکستانیز آ رہے ہیں یو کے سے یورپ سے ایون یو ایس سے بہت پاکستانیز آ رہے ہیں جو سپورٹرز ہیں پی ایم ایل این کے ان کے لیے میاں نواز دس از اے گریٹ مومنٹ دس از اے ہسٹورک مومنٹ اینڈ دے آل وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس ہسٹورک مومنٹ اس کو جس طرح سے بھی دیکھیں اینڈ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وی دی پی ایم ایل این لیڈرشپ اینڈ دا سپورٹرز ہم ایک اسٹیٹمنٹ اس دن چھوڑنا چاہتے ہیں فار آل ٹو سی کہ چاہے اس میں لوکل میڈیا ہو فورن میڈیا آپ کو پتہ ہے ہوگا ان لارج نمبرز دوسرے پاکستان کے جو امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک اسٹیٹمنٹ کہ ہیئر از دا مین جو کہ سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں پاکستان کے اور یہاں سے ہماری الیکشن کمپین کا آغاز بھی ہوگا. سو اتنی سب تیاری تو میرا خیال ہے ایسے نہیں کی جا رہی بغیر کسی وجہ کے. اچھا مجھے ایک بات سمجھائیں کہ اس ساری سچویشن کو اگر ہم سامنے رکھیں تو الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی ان کے آنے سے پہلے 21 اکتوبر سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ 21 اکتوبر سے پہلے الیکشن کمیشن الیکشن کی فائنل پریسائز ڈیٹ اناؤنس کر دے گا؟ دیکھیں ایک تاثر میں بالکل ختم کرنا چاہتا ہوں کہ پی ایم ایل این از دا اونلی پارٹی جو کہ الیکشن ڈیٹ نہیں مانگ رہی. بالکل ہم مانگ رہے ہیں الیکشن ڈیٹ کے جی بالکل اب زیادہ کلیئرٹی ہے. الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی جو فرسٹ فیز تھا وہ مکمل کر لیا ہے اور میرا جہاں تک خیال ہے انہوں نے ارلیئر دین ایکسپیکٹڈ وہ کمپلیٹ کیا ہے. اب شاید اس کا جو سیکنڈ فیز ہے جس میں شاید جو بھی لوگوں کے کنسرنز ہیں جس کے بھی کنسرنز ہیں وہ ہوگا. سو فیئرلی میرے حساب سے تو الیکشن کمیشن کو جلد از جلد ڈیٹ دینی چاہیے. اس میں میاں نواز شریف کے اکتوبر 21 کا آنا یا نہ آنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں ہے. تو ڈیٹ دینا اینڈ آئی تھنک کہ پروگرامز میں بھی آنا چاہیے. الیکشن کمیشن مسٹ انڈرسٹینڈ کہ الیکشن صرف کنڈکٹ کرانا اس کا کام نہیں ہے. یہ لاٹ آف انسرٹنٹی پریویلز ان دا کنٹری ٹوڈے. اس پہ چاہے وہ پاکستانی اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستانی انویسٹرز ہیں فورن انویسٹرز ہیں. اب یہاں یہ ہوتا ہے نا جب تک ڈیٹ نہیں آئے گی تو کویسچن ہی ہوتا رہے گا کہ جی الیکشن ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا پاکستان میں. تو جیسی ڈیٹ آئے گی میرا خیال ہے بہت سی چیزیں اپنی جگہ ٹھیک نظر آنی شروع ہو جائیں گی. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آؤں گا تو محمد زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. پیپل سے اینڈ اینالسٹ سے دیٹ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہنگ پارلیمنٹ once the elections are done and nobody is going to get like 2/3 majority. Do you agree with that? دیکھیں پاکستان میں ابھی تک تو اگر میں واپس جاؤں سوائے 97 کے 2002 سے اگر آپ دیکھیں تو کولیشن گورنمنٹس ہی بن رہی ہیں. چاہے 2008 کی تھی 2013 کی تھی. 2013 میں پی ایم ایل این ایونچولی ہیڈ دی ایبسلوٹ میجورٹی 180 سم تھنگ سیٹس تھیں. 2018 میں آپ دیکھیں کولیشن گورنمنٹ بنی تھی. پھر جب یہ ابھی 16 مہینے کی تھی یہ کولیشن گورنمنٹ تھی.
سو ظاہر ہے کوشش تو یہ ہوتی ہے، اور آپ مینڈیٹ بھی یہ لینے جاتے ہیں، آپ مینیفیسٹو جو ہم لے کے جائیں گے عوام کے پاس، وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ہمیں ایک لارج نمبرز میں منتخب کرتے ہیں تو یہ پھر ہم آپ کو یہ کمٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، جو پاکستان کے عوام کی بھلائی کے لیے جو بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کرنا چاہتی ہے، سو وی ول ایکسپیکٹ کہ ہمیں انف سیٹس ملیں تاکہ ہم انڈیپینڈنٹلی فیصلے کر سکیں بغیر کسی کے دباؤ میں، کولیشن پارٹنرز کے دباؤ میں. اور جس طرح 16 مہینے تھا وہ تو بالکل ہی 11-12 یا پتہ نہیں 13 پارٹیز تھیں، تو ہر پارٹی کو مطمئن کرنا تو بالکل امپاسبل ہو جاتا ہے، اور وہ پھر آپ اپنا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ آپ نہیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سو وی وڈ لائک، اور ہمارا جو سب سے زیادہ کنسنٹریشن ہے وہ پنجاب میں ہے، یہ نہیں ہے کہ باقی صوبوں میں نہیں ہے، پنجاب میں. لیکن ویدر وی گیٹ انف نمبر آف سیٹس اور ناٹ، وہ تو جب کیمپین کک آف کرے گی جو 21 اکتوبر کو ہوگی تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ کلیئرٹی آئے گی. اچھا چلیں لیٹس سی واٹس گونا ہیپن. لیکن ایک چیز اور ذرا بتا دیجئے، ذرا ساؤتھ پنجاب میں ایک نئی پارٹی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور خسرو بختیار پروبیبلی اس کو لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اف دیٹ ہیپنز تو آپ کی پنجاب میں، جیسے کہ آپ نے کہا آپ زیرو ان کر کے فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون، تو اگر وہاں سے وہ آتی ہے پارٹی تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے اندر، آپ کے مطلب نون لیگ کے اندر شامل ہو جائے گی. سو وہ آپ ڈپینڈنٹ تو پھر بھی ہو جائیں گے، اور وین اٹ کمز ٹو لائک میکنگ اے فارمنگ اے گورنمنٹ ان دا فیڈرل ان دا سینٹر، تو وہاں پہ بھی آپ کو ایشوز آئیں گے، آپ کو الائز ڈھونڈنا پڑیں گے. از دیر اے پاسبلٹی کہ آپ پیپلز پارٹی سے بھی الائنس کر سکتے ہیں اف یو نیڈ لائک نمبرز، اف یو آر شارٹ آف نمبرز؟ پری الیکشن میں بتا سکتا ہوں کہ ہمارا کوئی الائنس پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہونے جا رہا. پہلی چیز تو یہ، پنجاب میں ظاہر ہے ان کے پاس اس طرح سے نمبرز نہیں ہیں کہ ہم ان کے ساتھ الائنس کریں تو ہمیں بہت زیادہ الیکٹورل فائدہ ہوگا. سندھ میں ظاہر سی بات ہے وہ بہت پاپولر ہیں، انٹیریئر سندھ میں خاص طور پر، ایون کراچی میں. وہاں یہاں ہمارا زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے، پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے، بٹ یہ کیا صورتحال آگے دنوں میں جا کے ہوگی. آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی حکومت ختم ہوئی تو دوریاں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پر دیکھیں سندھ کے حوالے سے ایک بڑا کلیئر ہے پی ایم ایل این کا پوائنٹ آف ویو، اور وہ پی ایم ایل این کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ 15 سال ایک ایٹ اے اسٹریچ، ریئرلی مجھے تو نہیں یاد ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کو بھی ملے ہوں سندھ پر حکومت کرنے کا، اور اس میں ایک واضح ڈفرنس وہ کریٹ کر سکتے تھے سندھ میں عوام کی بہتری کے پوائنٹ آف ویو سے، جو نہیں ہوا، جس میں میرا خیال ہے بہت برے طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی فیل ہوئی ہے. سو ہم جب سندھ میں الیکشنز میں جائیں گے تو ہمیں یہ ظاہر ہے بتانا پڑے گا سندھ کے عوام کو کہ دیکھیں آپ کی جو آج سے 15 سال پہلے حالت تھی اور آج جو حالت ہے، کسی شعبے میں بھی دیکھ لیں، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، تعلیم، صحت، تو اس میں برے طریقے سے ناکام ہوئی ہے پیپلز پارٹی. سو اوبیسلی ہمارا ایک اوور آل نیشنل ایجنڈا ہوگا، لیکن صوبے کے حوالے سے بھی ہوگا، اور ہم یہ بھی ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں گے کہ جی پنجاب میں جب بھی ہمیں موقع ملا تو ہم نے کیسی پرفارمنس کی ہے، ڈیلیوری کی ہے یا نہیں کی ہے، اور کمپیئر کر لیں دونوں کو، سندھ کو اور پنجاب کو. جب ہماری حکومت تھی پنجاب میں، شہباز شریف کراچی میں تو کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مسلم لیگ کو ووٹ دیں، ہم آپ کو کراچی لاہور کی طرح بنا دیں گے، لیکن مراد علی شاہ یا بلاول بھٹو لاہور میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہوریوں ہمیں ووٹ دو، ہم آپ کو لاہور کراچی کی طرح بنا دیں گے. آئی تھنک موسٹ پیپل ول ٹیک اٹ ایز اے جوک. تو وہ میرا خیال ہے بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ جی ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، ویل کمپیٹ ود دیم، وی ریسپیکٹ دیم ایز اے پولیٹیکل اوپوننٹ، بٹ ابھی الائنس کا تو کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. تو وین اٹ کمز ٹو لائک سیٹ ایڈجسٹمنٹس، آپ کہہ رہے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹس جو ہیں وہ سندھ میں ہو سکتی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی، تو آپ کیسے اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ اگر جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جو سچویشن اوور دیئر آن گراؤنڈ از ناٹ دیٹ ایوری تھنگ از ناٹ ہنکی ڈوری اوور دیئر، سو آپ پیپلز پارٹی کو کرٹیسائز بھی کریں گے، پھر جب سیٹ ایڈجسٹمنٹس کریں گے تو پھر جسٹیفائی کیسے کریں گے ان سیٹ ایڈجسٹمنٹس کو عوام کے سامنے؟
دیکھیں وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو بہت دفعہ جو ہوتا ہے نا کہ لوکل کنسیڈریشنز ہوتی ہیں کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس میں. اگر آپ کا کوئی ایم پی اے ہے اور اس کے اوپر آپ کا ایم این وہ بڑا اسٹرانگ ہے اور ایم این اے اوپر جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے اور الٹا ریورس ہے سے پیپلز پارٹی کا, تو لوکل کنسیڈریشنز بالکل ایسی کئی دفعہ ہوتی ہیں, لیکن دے سیک اپروول فرام دی ٹاپ لیڈرشپ. وہ اپنے لیول پر نہیں کرتے ہیں لیکن دے سیک اپروول کہ بھائی اگر ہم اس طرح سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے تو ہمارا ایک ایم پی اے تو بن جائے گا, ورنہ تو اگر میرے ساتھ اوپر ایم این اے جو نامینیٹڈ ہے وہ تو اتنا ویک ہے کہ وہ مجھے بھی مروا دے گا اینڈ سو آن. تو وہ اس قسم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹس لوکل کنسیڈریشن ہوتی ہے. اوپر لیول پر بھی کنسیڈریشن ہو سکتی ہے, لیکن ہم اور پھر دوسری بات یہ ہے رانا صاحب, یہ میرے ویوز ہیں اس وقت. آپ کو پتہ ہے ہر پارٹی میں رائے مختلف ہوتی ہے. ہمارے کچھ ساتھی ہوں گے اور ہیں جن کا تھوڑا سا سافٹ کارنر ہے پیپلز پارٹی کے لیے, میرا بھی ہے. لیکن میں جب پولیٹکس کی بات کرتا ہوں اور خاص طور پر سندھ کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے وی مسٹ کمپیٹ ود دیم. وی مسٹ پوائنٹ آؤٹ کہ سندھ کے عوام کو ہر جگہ جا کے یہ بتانا اور پوچھنا کہ کیا آپ کی حالت 15 سال میں اچھی ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے, اور اگر کیا آپ کو ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے اور ٹیسٹ کرنا چاہیے. سو دیر از اے اسٹرانگ اینٹی پی 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 ووٹ ان سندھ جو ریپرزینٹ اگر ایک یونیفارم طریقے سے کرے گا تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے لیے کچھ تھوڑی بہت مشکلات ہو سکتی ہیں. اچھا, ون لاسٹ تھنگ, شاہد خاقان عباسی از پروبیبلی ان لندن اینڈ ہی از گوئنگ ٹو میٹ میاں محمد نواز شریف صاحب. میاں محمد نواز شریف صاحب کو شاہد صاحب کہتے ہیں جی میرے بڑے اچھے پرانے مراسم ہیں, دوست ہیں, and I have no differences with him. But at the very same time, there are chances کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ایک نئی پارٹی مصطفیٰ نواز کھوکر کے ساتھ, مفتاح اسماعیل کے ساتھ مل کے بنا لیں in a few days time. اور شاہد خاقان عباسی صاحب بھی جو ہے in a few days time ڈیسائیڈ کر لیں آفٹر میٹنگ میاں محمد نواز شریف صاحب کہ انہوں نے نون لیگ کے ساتھ چلنا ہے in the days to come یا they are parting ways. What do you think is going to happen between the two? دیکھیں شاہد خاقان عباسی کے ویوز مجھے اور آپ کو پبلک ویوز پتہ ہیں, اور بہت سے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں جن کے اپنی پارٹی لیڈرشپ کے حوالے سے یا پارٹی پالیسی کے حوالے سے ڈفرینسز ہوتے ہیں. کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوگی اور پی ایم ایل این از نو ایکسیپشن کہ جی چاہے وہ اکانومی کے حوالے سے ہوں, پرفارمنس کے حوالے سے ہوں, فیوچر ایجنڈے کے حوالے سے ہوں, یا کوئی ایسے کی ایشوز جو کوئی سمجھتا ہے کہ جی پاکستان کو ان مسائل کی طرف اشارہ کرنا چاہیے, تو ضرور ہوتے ہیں ڈفرینسز. لیکن جب تک آپ پارٹی میں ہوتے تو آپ پارٹی کے اندر رہ کے اپنا آپ ریز کرتے ہیں. اب انہوں نے پبلکلی ریز کرنے کا فیصلہ کیا ہے, کافی عرصے سے کر رہے ہیں, اور اس میں ریسنٹ ڈیز یا ویکس میں شدت بھی آ چکی ہے ان کے ڈفرینسز کے حوالے سے. سو مجھے نہیں پتہ کہ جب وہ میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے تو اس کا کیا نکلتا ہے. سو ٹل دیٹ ٹائم آئی تھنک وی شوڈ ناٹ کمنٹ اباؤٹ اٹ. سوائے اس کے کہ ظاہر ہے 35 سال سے شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر پی ایم ایل این میں رہے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں, اور انہوں نے ایک اچھا امپریشن چھوڑا ہے ایز اے پولیٹیکل لیڈر, ویدر ہی واز دا پرائم منسٹر اور پوسٹ پرائم منسٹر کے طور پر اپوزیشن لیڈر. تو ایک اچھے آدمی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی کوئی ایسے ڈفرینسز نہیں ہیں جو ریکنسائل نہ ہو سکیں. تو لیٹس ہوپ کہ جی ان کے اور میاں نواز شریف کے درمیان جو بھی ان کو کنسرنس ہیں اس کو ایڈریس اگر ہو سکے تو بالکل کرنا چاہیے تاکہ وہ ہماری پارٹی میں رہیں. زبیر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. ایک بریک کی طرف جاؤں گا جی میں, اور بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب, اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب سے پوچھیں گے کہ جناب وہ نئی پارٹی کب بنانے جا رہے ہیں اور کب تک اس کا اعلان ہو جائے گا. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب, ایک بریک کے بعد. میں نے آپ کو بتایا تھا جی بریک پہ جانے سے پہلے کہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے. مصطفیٰ صاحب, ٹپیکل سوال ہے, تسی ਉਹਦਾ جواب دینا تو ہے نہیں, لیکن لیفٹ رائٹ ضرور مارو گے, لیکن پھر بھی ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ کہ پارٹی تو تسی بڑھان جا رہے ہو, ٹھیک ہے, اس تو کوئی شک نہیں,
کہ ہے شک؟ گنجائش ہے میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹی کی. تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو میدان میں موجود ہیں ڈیلیور کر نہیں پائیں. 3 سال پچھلے اگر آپ دیکھیں تو ہر سیاسی جماعت حکومت میں رہی ہے. پیپلز پارٹی حکومت میں رہی, نون حکومت میں رہی, تحریک انصاف حکومت میں رہی, JUI حکومت میں رہی, MQM حکومت میں رہی, ANP حکومت میں رہی. آپ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کا نام لیں اور وہ حکومت میں رہی ہے پچھلے 3 سالوں میں. ان کے اپنے مسائل تو ختم ہو تو گئے, گنجائش ہے. لیکن لوگوں کے مسائل ختم نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اور جس مقام پر پاکستان کھڑا ہے اس وقت, ہم نے اگر سیریس ریفارمز نہ کی جو ہم پچھلے 75 سالوں سے ٹالتے آ رہے ہیں, اور یہ جو سیاسی جماعتیں کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتی, تو پاکستان کا معذرت کے ساتھ کوئی اچھا مستقبل نہیں ہے. اچھا, تو اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں, میری باقی دوستوں کے سامنے یہ میرا موقف ہے کہ ایک گنجائش موجود ہے. پھر ہماری جو آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے وہ بھی بہت حد تک تبدیل ہوئی ہے. آپ دیکھیں ECP نے ڈیٹا ریلیز کیا کہ پورے پاکستان میں 12 کروڑ 70 لاکھ ووٹر ہیں, جس میں سے 5 کروڑ 70 لاکھ 35 سال سے کم عمر کا ہے. مجھے فرینکلی دیانتداری سے بتائیے کہ کیا یہ جو باقی جماعتیں PDM میں شامل رہیں تحریک انصاف کو چھوڑ کے, کیا ان کی 1% یا 2% بھی کوئی گنجائش ہے, ایکسیپٹنس ہے اس اتنے بڑے طبقے میں؟ نہیں ہے. تو گنجائش موجود ہے ریفارم اورینٹڈ ایک پولیٹیکل پارٹی کی. اب اگر باقی دوست کنونس ہوتے ہیں, میں تو کب سے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, شاہد خاقان صاحب, مفتاح صاحب اور دیگر جو دوست ہیں, جو ہم نے جب یہ ری امیجننگ کا سیمینارز کا سلسلہ شروع کیا کہ سلوشنز تلاش کی جائیں پاکستان کی پرابلمز کی, تو اس میں بھی جو دوست تھے, حاجی لشکری رحسانی ہے, خواجہ خان ہوتی صاحب ہیں, ان سب کے سامنے میرا ایک موقف یہ ہے کہ گنجائش موجود ہے اور ایک ریفارم اورینٹڈ پولیٹیکل پارٹی کی بڑی سیریس ضرورت بھی ہے ملک کو. اب دیکھتے ہیں باقی لوگ اس کے اوپر اپنی کیا رائے دیتے ہیں. تو ابھی تک انہوں نے کوئی رائے نہیں دی آپ کو؟ ابھی تک تو کوئی رائے نہیں. سب اس بات سے تو ایگری کرتے ہیں کہ ہاں تمہاری جو موقف ہے, جو دلیل ہے, اس میں وزن ہے. پولیٹیکل پارٹیز ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ فیل ہو چکی ہیں, پاور پالیٹکس میں الجھ چکی ہے, سوائے اقتدار حاصل کرنے کے ان کا کوئی اور مقصد نظر نہیں آتا. پاکستان کے جو لوگ ہیں جن کے لیے ساری سیاست کی جاتی ہے, ان لوگوں کی, عوام کی جو پرائرٹیز ہیں, ان کی زندگی کے جو مسائل ہیں, وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اہمیت نہیں رکھتے. ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ اپنے اکاؤنٹس جو فریز ہیں وہ ڈی فریز ہو جائیں, اپنے جو مقدمات ہیں وہ ختم ہو جائیں. اگر کسی کا نام ECL میں ہے تو وہ اس سے نکل جائے, اور اگر کوئی داؤ لگ جائے تو تھوڑا بہت یہ بھی بنا لے. تو پرائرٹیز ہی بالکل فرق ہو گئی ہیں. تو اور پھر آپ دیکھیں, مجھے یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن رانا بھائی, ہر آدمی پاکستان میں یہ فیل کرتا ہے کہ اس وقت ہمارا ملک ایک بہت شدید کرائسس کا شکار ہے اور ایک بڑی خطرناک جگہ پر کھڑا ہوا ہے. تو پھر کیوں نہیں پارٹی کھول دی, نئی پارٹی رجسٹر؟ نہیں, میرے اوپر ہوتا تو میرا اتنا اسٹیچر تو نہیں ہے. اگر میرا اپنا ڈیسیژن کس نے لینا ہے؟ ڈیسیجن سب نے مشاورت سے سب نے لینا ہے. شاہد خاقان صاحب نے لینا ہے. The buck stops with شاہد خاقان عباسی صاحب. Yes, you can say so. Yeah. سو وہ ڈیسیژن لیں گے تو آپ پارٹی رجسٹر کرائیں گے. Exactly. واٹ آر دا چانسز کہ اس الیکشن میں آپ پارٹی نئی رجسٹر کرا کے الیکشن میں شامل ہو جائیں؟ اب یہ تو طے کرنا ہے, اور ٹائم از رننگ آؤٹ. ابھی تو شاید چند ہفتے ہی رہ گئے ہیں کہ پھر اس کے بعد الیکشن کا اب ڈی لمیٹیشنز پریلیمنری ان کی لسٹ آ گئی ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو, اس سے پہلے میرے خیال ہے کرنا ضروری ہے. ادروائز, اور اگر دوست نہیں اگری ہوتے, نہیں وہ سمجھتے ہیں, اور ویلڈ پوائنٹس بھی ہیں کہ جی الیکشنز کے بعد پولیٹیکل پارٹی کی بھی گنجائش موجود رہے گی, یہ پارٹیز تو نہیں ڈیلیور کر پائیں, تو پھر اس صورت میں آزاد الیکشن لڑیں گے. اس میں تو میں پہلے دن سے بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر ہوں کہ میں نے تو الیکشن جب پیپلز پارٹی چھوڑی تھی, استعفیٰ دیا تھا, تو میرا تو پہلے دن سے یہی خیال تھا کہ یہ سارا پولیٹیکل نظام کوئی ڈیلیور نہیں کر پا رہا. کسی سیاسی پارٹی کے اندر وہ اٹریکشن نہیں مجھے نظر آتی کہ میں اس کو جوائن کروں. میں کوئی بہت بس ایک جیسی بھی میری ایک سوچ ہے, آئی ڈونٹ کلیم کہ میں کوئی بہت ہی, تو میرا تو پہلے دن سے یہ پلان تھا کہ آزاد الیکشن لڑوں گا. تو پھر آزاد الیکشن. ابھی تو آپ نے کہا آپ آزاد الیکشن لڑیں گے, آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں آزاد الیکشن لڑیں گے, ٹھیک ہے جی. آپ نے کہا تھا کہ آپ 2 حلقوں سے لڑیں گے الیکشن آزاد, ٹھیک ہے, اور ابھی بھی اس چیز پہ آپ سٹک کریں جو حلقے آپ بالکل سٹک کرو.
بالکل اسٹک ایک چودھری نثار صاحب والا حلقہ تھا, وہاں سے آپ الیکشن لڑیں گے آزاد, اور دوسرا اسلام آباد سے. اسلام آباد سے. اس کے علاوہ آپ نے کہا جی کہ ٹائم از رننگ آؤٹ, ٹھیک ہے جی, دا ٹائم از رننگ آؤٹ, اور آپ نے اگر پارٹی رجسٹر کرانی ہے اور اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے جو اپ کمنگ الیکشنز ہیں, تو آپ کسی بھی وقت پارٹی رجسٹر کرا سکتے ہیں اگر باقی دوست سارے ایگری ہوتے ہیں تو سب ایگری ہو جائیں تو آپ کسی بھی وقت پارٹی پھر تو ظاہری بات ہے, ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے. ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ ਐਂਡ ਇਫ ਇਟ ਮੇਕਸ ਇਟ جی نہیں یہ لمبا سفر ہے رانا نہیں بھائی. لمبا سفر تو ہے لیکن وین ایور اٹ میکس اٹ آئی پرسنلی تھنک کہ یو آر گوئنگ ٹو بی دا فورن منسٹر بیکاز یو آر بینگ سو ڈپلومیٹک ناؤ. رانا بھائی ہم دیکھیں شارٹ کٹ سیاست کے اندر جنہوں نے اختیار کیے انہوں نے اس کا نقصان اٹھایا. نہیں ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اگلے 5 سال میں جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ ان کی ایج بریکٹ اتنی ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ ان سب کو اللہ تعالیٰ ان سب کو سیاست بھی ان کی بے معنی ہو گئی ہے. تو وہ ان کی ایج جو ہوگی وہ اتنی زیادہ ہو جائے گی بقول آپ کے کسی وقت آپ نے کہا تھا یہ, تو پھر اس میں آپ لوگ ایڈجسٹ ہو سکیں گے کیونکہ آپ نے بھی بتایا کہ جو نیا ووٹر ہے پہلی چیز آپ 5-5.5 یہ قدم اٹھانے سے پہلے تو سب سے 5.5 کروڑ ووٹر جو ہے 35 سال سے کم کا ہے. جی اچھا چلے میں اس کو آپ کو اسی آرگومنٹ کو ایک ڈفرنٹ طریقے سے دیتا ہوں, آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ناظرین کے سامنے بھی. ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ صرف 100 لوگ ہیں, نہ 99 ہیں اور نہ 101 ہیں, ٹھیک ہے, صرف 100 لوگ ہیں. ٹھیک ہے, میرے خیال میں ان 100 لوگوں میں سے 30 یا 40 لوگ وہ ہیں جو کی شخصیت سے متاثر ہیں یا ان کی طرز سیاست سے متاثر ہیں. ٹھیک ہے. 60 سے 70 وہ لوگ ہیں جو بغض معاویہ میں باقیوں کو پسند نہیں کرتے, اس لیے بالکل عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے. ایسے ہی ہے. تو اب جب تک آپ ایک کریڈیبل آپشن ان کے سامنے نہیں ہوگی وہ لوگ نہیں موو کریں گے. باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں they've lost the imagination of people of Pakistan. ٹھیک ہے. اچھا I have a question. I understand your point. My question is کہ آپ نے اگر اس الیکشنز میں حصہ نہیں لیا تو آپ لوگ جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب انکلوڈنگ شاہد خاقان عباسی صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب اور آپ, میں تینوں کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ آزاد الیکشن لڑیں گے؟ میرا تو پلان یہی ہے آزاد الیکشن لڑنے کا. شاید خاقان صاحب کا میں نہیں کہہ سکتا, اگر وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں تو پھر واٹ آر دی چانسز, اور پھر مفتاح صاحب وہ شاید الیکشن کنٹیسٹ ہی نہ کریں. اچھا ہاں, تو وہ میں اپنی حد تک تو بڑا کلیئر ہوں. اچھا, لیکن شاہد صاحب جو ہیں آپ ان کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہیں کہ انہوں چھوڑیں گے نہیں؟ میرا مقدمہ ہے ان کے سامنے, میرا موقف ہے ان کے سامنے, وہ سمجھتے ہیں. کون سی ہارمونی ہے آپ لوگوں کی جو ابھی تک آپ لوگ انڈیسائیڈڈ ہیں؟ میرے خیال سے جسٹ اے میٹر آف ویک اور 2 کہ جس میں ساری صورتحال واضح ہو جائے گی کہ شاہد صاحب نے رہنا ہے نون لیگ میں, نہیں رہنا 1-2 ہفتے میں کلیئر ہو جائے گا. آپ نے تو اپنی کلیئرٹی, میٹر آف ڈیز, ناٹ ایون ویکس. اوکے, سو آپ نے کلیئرٹی دے دی, آپ آزاد الیکشن لڑیں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب کچھ دنوں میں فیصلہ کر لیں گے کہ جناب انہوں نے نون لیگ میں رہنا ہے یا نہیں رہنا, اور انہوں نے آزاد الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا, یہ کہہ رہے ہیں آپ. اچھا, تیسرا آپ کہہ رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ الیکشن ہو سکتا ہے لڑیں ہی نہ اس بار. بالکل ٹھیک ہے. اس سے آگے آپ نے جو بات کی, میں کلیئرٹی لے رہا ہوں, if I'm wrong please correct me. آپ نے مجھے کہا جناب کہ کچھ ہی ہفتوں میں آپ لوگ نئی پارٹی اناؤنس کر سکتے ہیں, there are chances, ٹھیک ہے, اور اگر نہیں کرتے تو الیکشنز کے بعد بھی کی جا سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اوکے, چلے شکر ہے کدھر سے کلیئرٹی آ گئی. تو میں اس میں کیا چھپانے والی کیا بات؟ نہیں چھپانے والی بات نہیں ہے. کچھ دنوں میں اگر شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے نون لیگ میں رہنا ہے یا نہیں دینا, ٹھیک ہے, چانسز کیا نظر آتے ہیں آپ کو؟ یہ اب دیکھیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ وہ کام نہیں کر سکتے. میاں نواز شریف صاحب ان کے دوست ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں شاید صاحب, میں مسلم لیگ نون کی انٹرنل پالیٹکس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے 16 مہینے کی حکومت چلائی گئی, مسلم لیگ نون کے 2 بڑے بیانیے تھے. ایک ووٹ کو عزت دو, اور دوسرا تھا کہ یار یہ ایک اچھی گورننس کرنے کے ان کے اندر پوٹینشیل ہے, ڈیولپمنٹ ورکس اور یہ وہ ایک تاثر یہ لوگوں کے اندر موجود تھا. یہ دونوں جو ان کے بیانیے ہیں مسلم لیگ نون کے, ووٹ کو عزت دو بھی گئی, اور کہ یہ حکومت میں آ کے ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں, میچور ٹیم بھی ہے ان کے پاس, سنجیدہ لوگ بھی ہیں, کچھ نہیں کر پائے. تو یہ دونوں بیانیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور میاں نواز شریف صاحب کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ آن گراؤنڈ صورتحال اس پچھلے 16 مہینے کی جو یہ حکومت تھی اس کی وجہ سے کتنی خراب ہو چکی ہے.
اب اگر اس میں ساری پولیٹیکل بحث کو اگر میں سمپلیفائی کروں چند الفاظ میں، میرے نزدیک اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کو نہیں آنے دینا اور عوام نے پی ڈی ایم کو نہیں آنے دینا. اوکے یہاں پر آ کر ہمارا ایک کلاسک یہ ایک ڈیڈ لاک کھڑا ہے. اور الیکشن ڈے کی جو دھاندلا کرنا پڑے گا، دھاندلی بھی نہیں، لوگ اس پچ پہ کھڑے ہیں. 2008 کا الیکشن رانا بھائی بی بی کی شہادت پر ہوا، 2013 کا الیکشن بجلی پر ہوا، ٹھیک، 2018 کا الیکشن کرپشن پہ ہوا. میرے خیال میں آنے والا جو الیکشن ہے 2023 میں ہو یا 24 میں، وہ الیکشن مہنگائی پہ ہوگا. اچھا if PDM is not going to make it یا and PTI is definitely not going to make it, تو who is going to make it? تو یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کلاسک ڈیڈ لاک ہے. اوکے ڈیڈ لاک ہو گیا. اور اس ڈیڈ لاک کو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلا ہوگا. دھاندلا ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس دھاندلے کے نتیجے میں 2018 والا جو الیکشن تھا، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یک جان یک قلب ہو خان صاحب کی سپورٹ کی. اس کے نتیجے میں پھر بھی چیزیں کنٹرول نہیں کر پائے. میاں نواز شریف صاحب کی جو ریٹرن تھا انگلینڈ سے اپنی بیٹی کے ساتھ، وہ اینٹیسپیٹ نہیں وہ کر پائے. وہ واپس آ گئے میاں صاحب، پورا سینٹرل پنجاب ٹلٹ مار گیا. آخر میں پھر RTS بٹھانا پڑا کراچی سے. اس کی فیور میں عمران خان صاحب کی فیور میں، اور کس کی فیور میں نہیں میں نے پتہ نہیں نا. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا رانا بھائی؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی 8 پارٹیاں جو تھیں انہوں نے عمران خان صاحب کو حکومت کرنے دی؟ نہیں کرنے دی نا. دھاندلے کے نتیجے میں جو لوگ اس تحریک انصاف، کیا وہ حکومت کو چلنے دیں گے جو بھی آئے گی؟ ہماری ضرورت اس وقت کیا ہے کہ سیاسی بے یقینی ختم ہو اور سیاسی عدم استحکام ختم ہو. What's the solution then? تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، سولوشن جو ہے وہ ہم ختم کرنے کے بارے میں سنجیدہ ہی نہیں ہے. سولوشن ختم کر جو اس کرائسس کو ختم کرنے کے لیے سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں بیٹھیں. لیول پلینگ فیلڈ سب کا حق ہے. الیکشنز فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے، قطع نظر کہ کس کو اس کا بینیفٹ جاتا ہے. بھلے عمران خان صاحب کو جاتا ہے، بھلے نواز شریف صاحب کو جاتا ہے، بھلے پیپلز پارٹی کو جاتا ہے، جس کو جاتا ہے جانے دیں. ہم ایک بڑی کریٹیکل پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے. دیکھیں اس کو تھوڑی دوسری طریقے سے لے لیتے ہیں، میری دوسری طریقے سے لے لیتے ہیں. دیکھیں اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو لیول پلینگ فیلڈ اگر سب کو دے بھی جاتی ہے تو جس کو بھی whosoever makes it واقعی کام نہیں کرنے دیں گے. جو لوز کریں گے وہ کام نہیں کرنے دیں گے. نہیں، اگر جو لوز کر رہے ہیں، ایک تو ہمارے ہاں کبھی بھی ایسا الیکشن کا پروسیس وہ کنٹروورسی کے بغیر رہا ہی نہیں. ٹھیک ہے. جمہوری رویوں کی بھی کمی ہے، جماعتوں میں بھی، پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرتے. 2013 میں عمران خان صاحب نے 35 پنکچر کا الزام لگا دیا، نہیں ثابت کر سکے. پھر بعد میں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے، سیاسی قبیلے ہیں یہ کہ قبیلے کے سردار نے جو فیصلہ کر دیا سب نے ماننا ہے. یہ صورتحال ہے. ٹھیک. تو وہ ایک جمہوری رویے تو پولیٹیکل پارٹیز کو لانے ہوں گے. لیکن میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں رانا بھائی. چند ہفتے پہلے ایک کتاب نظر سے گزری، ہاؤ سول وار اسٹارٹ. اچھا. خانہ جنگیاں کیسے شروع ہوتی. ٹھیک. بابرا والٹرز ہیں، انہوں نے بڑی اچھی تحقیق کر کے کتاب لکھی. میں گھبراہٹ میں، آؤٹ آف فیئر کہ جو ہمارے ہاں حالات ہیں، اکانومی کلیپس کر رہی ہے، کانسٹیٹیوشنل کلیپس ہو چکا ہے، پالیٹکس ایک بڑے فیلئر کا شکار ہے، تو گھبرا کے ویسے کتاب پڑھی، ٹائٹل انٹرسٹنگ لگا. میجورٹی جن ممالک میں خانہ جنگی شروع ہوتی ہے، میجورٹی آف دا کیسز، آپ کو پتہ ہے ریزن کیا ہوتا ہے؟ الیکشنز. پھر الیکشن کراؤ. 70 نہیں، میں اب اگلا نقطہ سنیے. ہماری اپنی تاریخ میں یہی ہوا تھا نا. 70 کا الیکشن تھا نا جس نے ملک پھاڑ دیا. یہی ہوا تھا نا. ہماری تو اپنی تاریخ میں ہو چکا ہے. تو جتنے سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں سیاسی جماعتوں کے سربراہان شامل ہیں، ہماری سپریم کورٹ شامل ہے، ہماری ملٹری ایلیٹ شامل ہے، سب کو بیٹھ کر اس وقت سین ہیڈز کے ساتھ پاکستان یہ آگ کا دریا. اب دیکھیں اس وقت جو JUI کے ساتھ شروع ہو گیا ہے، داعش نے جو ان کے اوپر حملے شروع کر دیے ہیں، الیکشنوں کے اندر TTP کا ایلیمنٹ خدا نخواستہ اگر زور پکڑتا ہے، یہ الیکشنز جو ہیں بہت ہمیں یہ اتنی میچورٹی کے ساتھ ہمیں اس مرحلے کو طے کرنا پڑے گا کہ یہ اپنی جو ایگوز ہیں
Do you جو see- فٹ بال کے برابر I got ہے your point. کہ دوسرے I کو got your دیکھنا نہیں چاہتے, مخالف کو برداشت نہیں کرنا چاہتے. ہر پلیئر جب کو, ہر برداشت اسٹیک نہیں ہولڈر کرنا کو یہ اپنی ایگو چاہتے, سائڈ پہ رکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, ایگو اتنی بڑی ہے, سب کی یہ ہے, ایشوز ہے, Yeah. پھر آپ کی سجیشن کے سارے مل کے بیٹھے, that's not happening. I have a question. My Yeah. question is کہ do you see elections happening in February 2024? مجھے الیکشنز ہونے کے صرف 2 ریزنز ہیں جن کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ الیکشنز ہوں گے. اچھا, پہلا ریزن یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ہمیں فیسلٹی دے رکھی ہے کہ وہ $3 ارب کی وہ مارچ میں ایکسپائر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم نے الیکشنز نہ کرائے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک بڑے پروگرام کے لیے دوبارہ انگیج کریں گے. میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے کچھ فرق پڑے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی اپنی جو ووٹر بیس ہے, جو شاید مسلم لیگ نون کے جو کچھ لوگ ہمدردی اس کے ساتھ رکھتے ہیں, تھوڑی بہت ان کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہو جائے. لیکن ادر دین دیٹ آئی ڈونٹ سی کوئی اتنی زیادہ نہیں تبدیلی لے کے آ سکیں گے. 4 سے 5% شاید لوگوں کے رویوں میں, لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئے, اس سے زیادہ نہیں ہوگی. کوئی آپ کو جو سچویشن ہے جس طریقے سے چل رہا ہے اس وقت, ایسی ایک ویو چل رہی ہے کہ وہ میاں نواز شریف کی طرف چل رہی ہے, مسلم لیگ نون کی طرف چل رہی ہے, ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ یعنی پنڈی سے جو ہوائیں چل رہی ہیں وہ ان کی طرف جا رہی ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ ساری دنیا کو پتہ ہے یہ بات. تو پھر ہم ایسی گما do you agree with this? Of course I agree with this. So this is happening. This is happening. تو یہی تو میں آپ کو رانا بھائی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جماعتیں, اب دیکھیں, اب باپ ہے بلوچستان عوامی پارٹی, دوست ہے, لیکن ان سے کبھی اس چیز پہ تو اعتراض نہیں ہوتا نا کہ وہ اپنے آپ کو وہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جو وہ نہیں ہے. وہ جو ہیں سو ہیں, وہ اور کہتے ہیں ہاں ہم ہیں. مسلم لیگ کاف, کبھی چودھری صاحبان نے کوشش نہیں کی کہ اپنے آپ کو کہیں کہ جی کہ ہم بڑے کوئی جمہوریت کے علم بردار ہیں. ان کا تو جو بیانیہ ہے سو ہے. ٹھیک. یہ باقی جو جماعتیں ہیں یہ صبح شام جمہوریت کا بھاشن دیتی ہیں, صبح یہ اور ہوتے ہیں, شام کے اندھیرے میں اور ہوتے ہیں. ان کو ابھی صرف ایک, اور اس میں سب شامل ہیں, آج عمران خان صاحب کو ڈیل دی جائے تو فوراً ڈیل ایکسیپٹ کریں گے. ٹھیک. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. بہت شکریہ آپ. رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.